الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ایک موقع پر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ایک اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے۔ غزوہ کی تعریف یہ ہے کہ جس جنگ میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام خود شامل ہوئے ہوں، آپ نے قیادت فرمائی ہو، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ یوں 27 غزوات بنتے ہیں جن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود قیادت فرمائی۔ ایک غزوہ سے واپسی پر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: میرے صحابہ سنو، ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دشمن کے سامنے لڑنا آسان نہیں، انسان زخمی ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ اس سے ایک بڑا جہاد ہے جو نفس کے خلاف جہاد ہے۔ نفس جب یہ کہتا ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر، اچھائی کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے نفس، اور یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ نعمت، یہ اچھائی، یہ صفت اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ اس وقت نفس کے خلاف جہاد کرنا اور دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہونا اور دعا دینا اور اس نعمت کے دوام کے لیے اللہ سے التجا کرنا کہ اللہ اسے اور یہ انعامات عطا فرما، یہ نفس کے خلاف جہاد ہے جو حقیقت میں بڑا جہاد ہے۔ چند دوست بیٹھے ہوں، محفل لگی ہو، سجی ہو، ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ میں ہنساؤں، میں ان سے داد تحسین وصول کروں اور پھر چغلی کرنا اس موقع پر، یہ نفس کہتا ہے۔ لیکن اس کے خلاف جہاد یہ ہے کہ ایسی محفل نہ سجانا، وہاں چپ رہنا، خاموش ہونا۔ اسی طرح نفس یہ کہتا ہے کہ آپ جس سے بدلہ نہیں لے سکتے، لینا چاہتے ہیں، لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، معاف بھی نہیں کر رہے، اور اپنے سینے میں کینہ محسوس کر رہے ہیں، کڑن محسوس کر رہے ہیں، یہ نفس کہتا ہے کہ بات کو دل میں پالتے رہو، دشمنی کو پنپنے دو۔ لیکن اس کے خلاف جہاد یہ ہے کہ دل و دماغ کو اس سے صاف کرنا، سینے کو کینے سے پاک کرنا۔ اسی طرح نفس یہ کہتا ہے کہ دوسرے کی برائی بیان کی جائے تاکہ اس کی انسلٹ ہو، اس کی توہین ہو، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے عیوب کو گنوایا جائے۔ یہ نفس کے خلاف جہاد یوں ہوگا کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی خامیوں کو نہ گنا جائے۔ ایک موقع پر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے پوچھا: یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم جس کی خامی بیان کریں وہ موجود تو نہ ہو لیکن وہ خامی اس میں ہو تو پھر کیسا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ خامی اس میں، وہ نقص، وہ کمزوری اس میں ہے ہی نہیں اور آپ پھر کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تو بہتان ہے، یہ تو الزام ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا نفس کے خلاف جہاد ہما وقت، ہما جہت جاری و ساری ہے، اس کو جہاد سمجھیے، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے عین مطابق رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، کہ نفس کے خلاف جہاد بڑا جہاد ہے، اسے بڑا جہاد سمجھ کر جاری و ساری رکھیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے، سبھی کچھ اسی جہاد اکبر میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے کہ نفس ہمیشہ برائی کے لیے کہتا ہے، اس کو، اس کی خواہشات کو دبائیے، ختم کیجئے، اور اسی نفس کے خلاف جہاد ہوگا، یہی نفس امارہ، نفس لوامہ بن جائے گا، پھر یہی نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، اور پھر رب العالمین یہ
ہمیں مرتے وقت بذریعہ فرشتے پیغام دیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے، لوٹ اپنی جنت کی طرف، لوٹ اپنے اس گھر کی طرف جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نفس کے خلاف جہاد اکبر بھرپور انداز سے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔